بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہم لوگ حدیث المعراج میں یہاں تک پہنچے تھے کہ ثم رفعت لی سدرۃ المنتہا، پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا پیش کیا گیا، میرے سامنے اس کے پردے ہٹا کر سدرۃ المنتہا دکھایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ملائکہ کے علم کی انتہا وہیں تک ہے، اس کے آگے ملائکہ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور اس جگہ بیری کے درخت کو لگانے کی حکمت یہ ہے کہ بیری کے درخت میں 3 خاصیتیں ہیں۔ اس کا سایہ لمبا ہوتا ہے، اس کا پھل لذیذ ہوتا ہے، اور اس کی بو پاکیزہ ہوتی ہے۔ مومن میں بھی یہ تینوں صفات ہونی چاہیے کہ اس کا عمل دیر پا ہو، استقامت والا ہو، اور اس کی نیت صاف ستھری، لذیذ اور اچھی ہونی چاہیے۔ اور ایک بہت زبردست حکمت لکھی ہے، دیکھو سدرۃ المنتہا پر وہ درخت ہے، اور اس کے بعد پھر ملائکہ کو کوئی علم نہیں ہے کہ کیا ہے، گویا سنتے رہنا اس کے آگے عالم کن فیکون ہے، اور اس کے نیچے عالم خلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو 2 باتیں ہیں، الا لہ الخلق والامر، اس لیے یہ بیچ میں ہے کہ اس درخت کو عالم خلق سے بھی تعلق ہے اور عالم امر سے بھی تعلق ہے۔ گویا یہ کہہ لیجئے کہ سدرۃ المنتہا کو سنگم کی حیثیت حاصل ہے، اور اسی لیے چونکہ اس کو برزخ کی کیفیت حاصل ہے، انسان مرنے کے بعد جب عالم برزخ میں جاتا ہے تو بیری کے درخت کے پتوں سے اس کو غسل دینے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس درخت کو بھی برزخی کیفیت حاصل ہے، بنی نوع انسانی کے ساتھ اس کو خاص تعلق ہے، یہ سمجھا رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ میت کو سدر اور بیری کے پانی سے غسل دینے کا حکم آیا ہے۔ چنانچہ جب میرے سامنے سدرۃ المنتہا پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا فَإِذَا نَبْقُهَا اور نِبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ حَجَر، نبق اور نبق دونوں پڑھ سکتے ہیں، کتف اور کتف اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کے جو پھل تھے، نبق کا معنی پھل، اس کے پھل حجر مقام کے مٹکوں جیسے بڑے بڑے تھے۔ قلتن کی جمع قلال، حدیث القلتین میں آیا تھا۔ حجر ایک جگہ کا نام ہے اور مدینہ کے بالکل قریب ہے، کہ وہاں کے مٹکے بڑے مشہور تھے، اتنے بڑے بڑے مٹکے، تو ایسے مٹکوں جیسے اس کے پھل تھے، کس کے؟ اس بیری کے درخت کے۔ وَإِذَا وَرَقُهَا، مولانا جب پھل بڑے ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پتے بھی تو بڑے ہی ہوں گے، کہ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ، اس کے پتوں کو میں نے دیکھا تو وہ تو ہاتھی کے کان جیسے بڑے بڑے اور چوڑے چوڑے تھے۔ وَإِذَا فِي أَصْلِهَا 4 أَنْهَارٌ، اور اس کی جڑ میں سے 4 نہریں بہہ رہی تھی، نہرانی ظاہرانی و نہرانی باطنانی، 2 باطن نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ باطن کا مطلب ان ابصار الناظرین، جو لوگوں کو نظر نہ آوے، اور یہ کوئی مستبعد بات نہیں ہے کہ ہونے کے باوجود بھی نظر نہ آئے۔ ان اللہ تعالی فعال لما
یرید انہ هو القادر الحکیم الفاعل لما یشاء. لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہر ہے پھر بھی باطن. دنیا میں کئی جگہوں پر کچھ کشمیری طلبہ اگر ہوں تو ذرا انگلی اٹھاؤ، آپ ان سے پوچھئے کہ کشمیر میں بہت سے چشمے ایسے ہیں کہ پانی تو بہتا ہوا دکھتا ہے لیکن وہ چشمہ کہاں ہے وہی نظر نہیں آتا. صحیح کہہ رہا ہوں کہ وہ چشمے کا پانی تو نلکی میں سے آ رہا ہے. میں نے دیکھے بہت سے چشمے، چشمہ کدھر ہے وہ نظر ہی نہیں آتا. تو ثابت ہو گیا کہ وہ نہریں باطن ہیں. وہ نہران ظاہران، اور دو نہریں ایسی ہیں جو نظر آ رہی تھی. فسألت جبرائیل علیہ السلام، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا فقال اما الباطنان ففی الجنت، جو نظر نہیں آتی نا وہ جنت میں ہے اور وہ عالم غیب ہے. اور وہ کون سی دو نہریں ہیں؟ جن کا نام کوثر اور سلسبیل ہے. عینن فیہا تسمى سلسبیلا، اور کوثر تو معلوم ہے انا اعطیناک الکوثر. واما الظاہران فالفرات والنیل، جو نہریں نظر آتی ہیں وہ دریائے فرات و دریائے نیل ہے. اسی لیے لوگوں نے لکھا کہ یہ بڑا برکتی پانی ہے اور اس کا تعلق ماشاءاللہ اوپر کی دنیا سے ہے. ثم فریضت علی 50 صلاۃ، پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض قرار دی گئیں. 50 نمازیں فرض قرار دی گئی. یہ آیا ترجمۃ الباب کہ لیلۃ المعراج میں فرضیت صلاۃ ہوئی. اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے کہ لیلۃ المعراج میں فرضیت صلاۃ کی حکمت یہ ہے کہ جب قلب نبوی مطہر طاہر اور مطہر، سبھی بول رہا ہوں، قلب نبوی مطہر مطہر طاہر مطہر سب کچھ، اس کو جب زمزم کے پانی سے دھو کر اس میں حکمت و ایمان بھرا گیا تو اب یہ اس وقت کے مناسب بھی تھا کہ نماز جیسی عبادت دی جائے. اس لیے کہ نماز کا ضابطہ بھی تو یہ ہے کہ اس سے پہلے وضو یا غسل کروا کر پاکی صافی کروائی جاتی ہے اور پھر نماز کے ذریعے باطن کو بھی پاک کروایا جاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اسی لیے شاہ عبدالعزیز نے لکھا کہ نماز سے پہلے وضو کروانے میں حکمت ہی یہ ہے کہ آدمی ظاہری گناہوں سے تو وضو کی برکت سے پاک ہو جائے اور نماز کی ریاضت والی بھٹی میں جا کر باطنی گناہوں سے پاک ہو جائے. کیا بہترین حکمتیں علماء نے لکھی ہیں. اور یہ بھی لکھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے وضو میں ہاتھ دھلوا کر اشارہ اس طرف کروایا جاتا ہے کہ ابھی اختیاری طور پر ہاتھ دھو لینے کی مشق کر لے تاکہ دنیا سے اضطراری طور پر جب ہاتھ دھونے کی باری آوے تو تیرے لیے بارے گراں نہ ہو. اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا کرنا اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی مشق کروائی جاتی. ہاں فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور پھر رب کی بارگاہ میں جھکنے کی طرف اشارہ ہے. رکوع ایک ہے، سجدے دو ہیں. دو سجدوں کے ذریعے انسان کو اس کی اصلیت یاد دلائی جاتی ہے کہ تو زمین پر اپنا ماتھا ٹیک تاکہ تجھے یاد آئے کہ میں زمین کے اندر تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا. منہا خلقناکم، اب سر اٹھا تاکہ تجھے پتہ چلا کہ میں اندر سے باہر آیا ہوں. اب باہر آیا تو کہیں یہ مت سمجھ لینا کہ میں ہمیشہ باہر رہوں گا، پھر دوبارہ سجدے میں جا کہ پھر تجھے زمین کے اندر جانا ہے. لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ زمین کے اندر چلا گیا تو اب مجھے اندر ہی رہنا ہے. نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا. دو سجدے کرنے کے بعد پھر اٹھ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پھر اٹھ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس لیے دو دو سجدے کروائے جاتے ہیں، رکوع دو دو نہیں ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے وضو کروا کر ظاہر کو صاف کروایا جاتا ہے، پھر نماز کے ذریعے باطن کو مزکا. اسی طرح معراج میں بھی بلا کر راز و نیاز کی باتیں کی. نماز بھی تو اللہ سے راز و نیاز باتیں کرنے کا موقع ہے، اس لیے معراج کو اور نماز کو مناسبت ہے وہ میں بتلا رہا ہوں. گویا یہ موقع
تمام مسلمانوں کو دیا گیا یہ کہہ کر کہ اے امتیوں، اگر مجھے وہ معراج ہوئی تو میں وہاں سے ایک معراج کی ہی طرح عبادت لے کر آیا ہوں، اور وہ ہے نماز۔ لہذا مجھے میری امت کی بھی فکر تھی کہ تمہیں بھی عروج و معراج حاصل ہو۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین۔ چلیے، فاتیت علی موسیٰ علیہ السلام، جب میں معراج میں سے نماز لے کر واپس آ رہا تھا تو جاتے سمے آخری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئل تھی، تو واپسی میں پہلی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ تو ترتیب بھی تو کچھ ایسی ہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے۔ فقال، موسیٰ علیہ السلام نے کارگزاری مانگی، ما صنعت، کیا ہوا؟ قلت، تو میں نے عرض کیا میرا بھائی ہے، میں اس کے سامنے کیوں چھپاؤں بات۔ فریضت علیہ 50 صلاۃ، مجھے 5 نہیں بلکہ 50 نمازیں میرے اوپر فرض کر دی گئی، 50 نمازیں فرض قرار دی گئی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجربہ کاروں سے پوچھا کرو کہ اس قانون پر عمل بھی ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قانون بنانے کے بعد بدلنے پڑے اور سبکی ہو۔ اس لیے ذرا ہم سے پوچھو کہ ہم طلبہ کی نفسیات کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، انی عالم بالناس منک، لوگوں کی نفسیات کو تم سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ سلیل مجرب، کیوں؟ انی عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، بنی اسرائیل سے مجھے بڑا خطرناک پالا پڑا ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں، میں نے بنی اسرائیل کا جو علاج کیا ہے وہ تم کیا کر سکو گے؟ مجھے بنی اسرائیل سے جو پالا پڑا اور میں نے بنی اسرائیل کا جو علاج کیا وہ میں جانتا ہوں۔ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَن يُطِيقُوا ذَلِكَ، ایک لفظ سنو گے اور زبردست تم ہچمچا جاؤ گے کہ تیری امت میں میرے بنی اسرائیل بھی تو ہیں، اس لیے کہ اب میرے بنی اسرائیل بھی تیری امت بن گئے، تو تیری امت کبھی بھی یہ 50 نمازیں پڑھ ہی نہیں سکتی۔ لن یطیق ذالک، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ 50 نمازیں پڑھیں۔ میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے، فرجی الی ربک، تمہارے رب کے پاس جاؤ، فاسألہ ان یخفف عنک، درخواست کرو کہ ذرا اس میں کچھ کمی کر دے۔ فرجعت الی ربی، میں میرے رب کی خدمت میں پہنچا، فسألتہ ان یخفف عنی، تو میں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ تھوڑی سی کمی ہو جائے، نصاب تھوڑا کم ہو جائے۔ فجعلہا 40، تو 40 نمازیں ہو گئی۔ ثم رجعت الی موسیٰ علیہ السلام فقال ما صنعت، قلت جعلہا 40، کہا 40 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، 50 نہیں 40 بھی نہیں۔ فقال لی مثل مقالته الاولى، یعنی ان امتک لن یطیقوا ذلک، فرجعت الى ربی عز وجل فجعلها 30، فاتیت على موسیٰ علیہ السلام فاخبرته فقال لی مثل مقالته الاولى، فرجعت الى ربی فجعلها 20 ثم 10 ثم 5، یہ ہوتے ہوتے 5 ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واپسی میں سب سے پہلی ملاقات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ جاتے وقت سب سے آخری ان سے ہوئی، تو ہوئی واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تخفیف کا مشورہ کیوں نہیں دیا، جبکہ حضور سے جو نسبت ابراہیم کو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مشرکین عرب حضور کی امت میں جتنے آنے والے تھے اتنے یہود تو نہیں تھے، تو وَهُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمُحَمَّدْ وَبِأُمَّةِ مُحَمَّدْ بِأَنْ يَشْفَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى رَبِّهِ وَيَسْأَلَهُ التَّخْفِيفِ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ کیوں نہیں دیا؟ زبردست سوال ہے، جواب بھی اس سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ فرمایا ابراہیم کو جو مقام حاصل تھا وہ مقام خلت حاصل تھا، جگری دوست، نہایت قریبی اور مقربانہ بیش بود حیرانی، اپنے جیسا نہیں کہ کسی کو قریب کرو تو پھر وہ منہ لگ جاتا ہے، نہیں،
مقام خلت مقام تسلیم و رضا ہے، اور مقام تکلم مقام ناز ہے، جس سے بات کر لی جاتی ہے تو پھر وہ ناز پر اتر آتا ہے، اور مقام خلت یہ مقام تسلیم و رضا ہے۔ مقام تکلم ناز اور رہبری کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے نہیں بولے میں یہ ایسا ہے، طلباء کے لیے مسئلہ حل کر دیتا ہوں بحمد اللہ، اور ہمارے بڑے بڑے اساتذہ کرام جو اس وقت وہاں سے توجہ ڈال رہے ہیں ان کی برکت سے فجزاہم اللہ تعالی عنا احسن الجزا، کہ ایک مرتبہ حضور نے نماز میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھا دی تھی، تو وہ مقام خلت والے جو پہلی صف میں تھے وہ خاموش تھے۔ ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا؟ ارے بولو نا بارک اللہ، بارک اللہ بولو۔ حضرت ابو بکر کچھ نہیں بولے، حضرت عمر کچھ نہیں بولے، چپ رہے، پیچھے سے ذوالیدین بول گئے۔ وہاں بھی سوال ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے بڑے گراں قدر جلیل القدر صحابہ تھے، انہوں نے نہیں بولا کہ حضور نماز کم ہو گئی یا آپ سے نسیان ہو گیا؟ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی مقام کو پہچانتا ہے، جو جتنا قریب جاتا ہے وہ اتنا ہی معرفت حاصل کرتا ہے، پھر اس پر خشیت طاری ہوتی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ علماء اللہ سے زیادہ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ علماء کو خدا کی اسماء و صفات و حقیقت جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ دوسروں کو نہیں ہوتی، اس لیے علماء کو خدا کا ڈر اور خشیت بھی زیادہ لگتی۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اس عظیم اور گراں قدر ہدیے سے بڑی خوشی ہو گئی تھی، جبکہ موسیٰ کو اپنی امت کا تجربہ ہو چکا تھا۔ یہ 2 باتیں بھی ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تخفیف کی درخواست کر رہے تھے، در پردہ وہ ان کی اپنی امت کے حق میں بھی تخفیف کی درخواست تھی کہ تم جاؤ نا ذرا کم کروا کے لاؤ۔ یعنی دورے میں طلباء سب کے سب پڑھتے ہیں، لیکن 25-50 میرے گاؤں کے ہوں تو میں پوری جماعت کو بولوں گا ذرا کم کرا کے لاؤ، میرا مقصود یہ 25-50 کو بھی سنبھالنا ہے تاکہ تم سب کا کام بن جائے، تو میرا بھی تو کام ہو جائے کہ محمد تو اب ناسخ ہیں، امت موسیٰ بھی محمد کے تابع رہے گی، تو اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ حق بات میں اپنی لوگوں کی سفارش کرنا یہ کوئی تعصب تو کہا نہیں جاتا۔ اور جناب دوسرا جواب بڑا شاندار اور دیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی تخفیف کی درخواست اس لیے کی تھی کہ حضور جب تشریف لے جا رہے تھے تو موسیٰ روئے تھے، اس رونے پر اگر کوئی شک شبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو دور کرنا چاہتے تھے کہ اگر میرا رونا حسد کا ہوتا تو میں تیری امت کے لیے تجھ کو بار بار بھیج کر تخفیف کا مشورہ نہ دیتا۔ بعد میں چل کر کوئی مجھ پر یہ اعتراض نہ کر بیٹھے، اس لیے میں یہ بھی کر رہا ہوں۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو امت محمدیہ کا فرد ہونے کی تمنا کی تھی۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، مشکات میں پڑھا۔ تو یہ تخفیف کی درخواست، تخفیف کا مشورہ دے کر حضرت موسیٰ اس طرح کر کے اس امت سے اپنے لگاؤ اور تعلق کا ثبوت پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ اور جناب اب تو ایک جواب جو دیتا ہوں وہ جواب تو عاشقانہ جواب ہے، عجیب و غریب جواب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اصل مقصود تخفیف کا مشورہ دینا نہیں تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ عنوان تخفیف کا مشورہ تھا، حقیقت یہ تھی کہ محمد تم عرش الہی کے قریب ہو کر دیدار خداوندی کر کے آئے ہو، خدا کے نور کا عکس تمہارے چہرے پر نظر آ رہا ہے۔ میں تو زندگی بھر تمنائیں اور انگڑائیاں لیتے ہوئے آ گیا،
ربی ارینی انظر الیک کی درخواست کی، نہیں ہو سکی، خدا کی رویت تو ہم کو نہیں ہو سکی، کم از کم خدا کی رویت کرنے والے کی رویت تو بار بار کر لیں۔ جاؤ آؤ، جاؤ آؤ، تاکہ تمہارے چہرے پر وہ انعکاس نور خداوندی جو ہے وہ سمجھ میں آ گئے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی سورج کی طرف ٹکٹکی لگا کر نہیں دیکھ سکتا، اب اس کو سورج دیکھنا ہے تو وہ اپنی موٹر سائیکل کے آئینے میں ہی کبھی کبھی دیکھ لیا کرتا ہے، اور اس میں اس کو وہ سورج تو کیا یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ سورج آئینے میں آ گیا، لیکن تجلی تو اس کی آئی۔ تو محمد تیرے چہرے کو دیکھ کر خدا کی رویت و دیدار کی تمنا پوری کرنا چاہتے ہیں، اور یہی عشاق کے غایت عشق کی انتہا ہے۔ یہیں سے مسئلہ حل ہوتا ہے کہ بڑے لوگ بڑوں کے دیکھنے والوں کی زیارت کو بھی زندگی میں برکت سمجھتے ہیں کہ آپ نے کن کن بڑوں کو دیکھا؟ کہ حضرت تھانوی کو دیکھا، لاؤ تمہاری آنکھیں چوم لے اس لیے کہ تم نے حضرت تھانوی کو دیکھا ہے۔ اور اس کا ثبوت ابو داؤد شریف میں ہے، حضور نے خود پیشین گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے هل فیکم من رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد والے پوچھیں گے هل فیکم من رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هل فیکم من رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا بڑوں کے چہروں کو دیکھنا، بڑوں کی زیارت کرنا، بزرگوں کا دیدار کرنا، یہ بھی حقیقت میں محبت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ ان پر فیضان نور ہوتا ہے اور ان پر معرفت کے جلوے یہ اللہ کی طرف سے برستے ہیں، اور پھر وہ دیکھنے والوں کے لیے حلوے بن سکتے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ مشورہ دے رہے تھے، لیکن اس سے ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ تجربہ یہ معرفت کے مقابلے میں اقویٰ ہوا کرتا ہے۔ آپ کے پاس لاکھ قانون دانی ہو، لیکن تجربہ تحصیل مطلوب کے لیے اقویٰ ہے معرفت کبیرہ و کثیرہ کے مقابلے میں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اصول فقہ والوں کے قول کے مطابق تحکیم العادت، کہ عادت کو بھی حکم بنایا جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں انی عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، عادت کو حکم بنایا، اس کو فیصل بنایا کہ میرا معتاد امر ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اس سے تنبیہ بالاعلیٰ علی الادنا یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور پاک علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ثم عشرة ثم خمسة فأتيت على موسیٰ علیہ السلام فقال لي مثل مقالته الأولى۔ اب 5 لے کر آیا تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اس میں بھی کم کرا کیا، فجر پڑھیں گے ہی نہیں، عشاء بھی نہیں پڑھیں گے، ان کا بس چلے گا تو ظہر بھی نہیں پڑھیں گے، لہذا 5 میں بھی کچھ کم کرا کیا۔ فقلت، تو میں نے عرض کیا انی استحیی من ربی عز وجل ان ارجع الیہ، اب مجھ کو شرم آتی ہے کہ میں میرے رب کے پاس دوبارہ کیسے جاؤں، بار بار جاؤں، میں کیسے کر سکتا ہوں۔ فنودی، تو اب ندائی، ان قد امضیت فریضتی، میں نے میرے فریضے کو پختہ کر دیا، جاری کر دیا، وخففت عن عبادی، اور میرے بندوں سے میں نے تخفیف کر دی، واجزی بالحسنتی 10 امثالہا، اور میں ایک نیکی کا 10 کے برابر بدلہ دوں گا، لہذا 5 نمازوں کا 50 کے برابر بدلہ دوں گا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ آخری مرتبہ جو سفارش کا موقع ملا تو حضور کو آخری مرتبہ میں حیا کیوں آ رہی تھی، اس سے پہلے کیوں نہیں آئی؟ ایک بات تو یہ ہے ہر مرتبہ 5 کم ہوتی چلی گئیں، اب اگر میں جاؤں گا تو وہ 5 بھی کم ہو جائے گی، تو پھر ایسا دین کس کام کا جس دن میں نماز ہی نہ ہو۔ میں تو میری امت کو معراج دلانا چاہتا ہوں، اب اگر ہر مرتبہ 5 معاف ہوتی چلی گئی، اس مرتبہ بھی 5 معاف ہو جائے گی، تو میری امت کو معراج کا شرف و سعادت کیسے حاصل ہوگی؟ ایک وجہ وجوہ حیا میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بار بار تخفیف کرنے کا مشورہ یا درخواست کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کا ہدیہ قبول نہیں ہے، اور رد ہدیہ
بڑوں کی شان میں نامناسب ہے۔ اگر میں آپ کو پورا بکس مٹھائی دوں، آپ پوری نہیں کھا سکتے، لیکن کم از کم آپ کو چھوٹا سا ٹکڑا تو کھا لینا چاہیے، یا کم از کم اس کو لے کر ایک طرف رکھ دینا چاہیے، بالکل اس کو واپس کر دینا یہ بڑوں کے ساتھ نامناسب ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض روایتوں میں آیا آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا ما یبدل القول لدی، اس سے حضور سمجھ گئے تھے کہ اب زیادہ کی تخفیف کی گنجائش بچی ہی نہیں ہے۔ اب یہ لفظ سننا، اب شان عبدیت حکم موسیٰ کے سامنے جھک گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا حکم اپنی جگہ، لیکن شان عبدیت اب جھک گئی کہ جب آخری فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ترمیم کی درخواست کے لیے قدم ہی نہیں اٹھتے۔ یہ حضور سمجھ گئے تھے، اس لیے کہ انبیاء دربار خداوندی کے باب میں بڑے مزاج شناس ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب درخواست منظوری نہیں ہوگی تو پھر اپنا بول پانی میں کیوں ڈالنا، سونے کا بول پانی میں کیوں ڈالنا، اور طے شدہ تقدیر کو اب بدلوانے کے لیے نہیں جانا ہے۔ اور ادھر دیکھو اللہ رب العزت کا معاملہ بھی عجیب ہے، تقدیر میں طے ہو گیا تھا کہ 50 نمازیں دینی ہیں، اس میں ترمیم بھی نہیں کی، ثواب میں تو 50 ہی رہنے دی نا۔ تو طے شدہ تقدیر کی ترمیم بھی منظور نہیں تھی، اس لیے کہ سوال ہو رہا ہے ما یبدل القول لدی، تو ما یبدل سے جب بدل تو ہوتا رہا، اور بدل بھی ہوتا رہا تھا۔ 50 سے 40 ہوئے، بعض روایتوں میں 45، پھر 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10 اور پھر 5، تو پھر وہ تو بدل ہوا۔ گویا دونوں پہلو کی رعایت ہو گئی کہ حضور کو واپس کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا اور ادھر اپنی تقدیر بھی بدلنا نہیں چاہا، تو تقدیر کے باب میں فیصلہ ہو گیا کہ حضور کو واپس تو نہیں کرتے، 5 نمازیں رہنے دیتے ہیں، لیکن من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کے تحت 50 کا ثواب دے دیں گے۔ دونوں پہلو کی رعایت ہو گئی، اور لا یبدل القول لدی کہہ کر اشارہ کر دیا کہ تقدیر کے فیصلے ٹلا تو نہیں کرتے، لیکن محمد تیری خاطرداری اور اکرام میں یہ سب کچھ بھی کر گزرتا ہوں۔ حضور کا مقام بھی اس سے واضح ہو گیا۔ اب سوال ہوتا ہے وہی جو میں نے کہا کہ بار بار 5 کم ہوتی گئی، اس کا کیا مطلب؟ ما یبدل القول یا لا یبدل القول لدی، اس کے ساتھ یہ بار بار بدلے جانے کو تو تناقض و تعارض ہو رہا ہے۔ ایک جواب یہ ہے آیت کا تعلق اخبار سے ہے، احکامات سے نہیں۔ لا یبدل القول لدی من قبیل الاخبار، اسی لیے تو تم نے سنا کہ نسخ کا تعلق اخبار سے نہیں ہے، احکام سے ہے، اس لیے کہ خبروں میں اگر نسخ کیا جائے تو وہ نسخ نہیں ہوتا، وہ تو کذب ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی لطیفے کی اور دقیق علمیہ کی بات ہے کہ نسخ اخبار میں نہیں ہوتا، لہذا یہ جو فرمایا کہ لا یبدل القول لدی، اس کا تعلق اخبار سے ہے، احکام سے نہیں ہے۔ ثواب و عقاب کے اعتبار سے جو خبریں دی جاتی ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہے، تکلیف میں مکلف بنانے میں احکام کے اعتبار سے تبدیلی کر سکتا ہوں۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا یبدل القول لدی اس کا تعلق 5 کے عدد سے ہو کہ 5 کے بعد اب لا یبدل القول لدی، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا یبدل القول لدی ثواب میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ ہے اس حدیث میں آنے والے کچھ مباحث، باقی 1-2 باتیں ہیں اور سناتا ہوں، ذرا آگے کی عبارت پڑھیے گا۔ يروي أن قال أمضيت الفريضة بمخافة العبادة ومسير الحسن عشر أمثالها. قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا إبراهيم قال أخبرني يونس عن نافع عن ابن شهاب قال أنس بن مالك وابن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر موسى عليه السلام قال ما فرض ربك قال على أمتك كنت فرض عليهم 50 صلاة قال لموسى فراجع ربك عز وجل فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت ربي عز وجل فوضع شقها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت ربي عز وجل فقال يا رسول الله
راجع ربك فقلت إن قد استحييت من ربي عز وجل. اب واقعہ معراج تو ہمارے سامنے ہے، اس کی چند حکمتیں بھی علماء نے رحمہم اللہ تعالی لکھی ہیں کہ واقعہ معراج کی حکمتیں کیا کیا ہیں. پہلی حکمت تو یہ لکھی کہ محبوب سے بلا واسطہ گفتگو کروانا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بلا واسطہ گفتگو کرنا چاہتے تھے. دوسری حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ ملائکہ کو اپنے محبوب کا دیدار کروانا تھا کہ تم یہ جو دیکھ رہے ہو کہ اس کی امت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا تو یہ اتنا بڑا آدمی ہے، تو جو ملائکہ ہمیشہ آسمان پر رہتے ہیں ان کو حضور کا دیدار کروانا تھا. اور کیوں نہیں، ایک بات بتاؤں، حضور رحمت للعالمین ہے تو ملائکہ کے لیے بھی تو رحمت ہے. عالمین میں عالم ملکوت بھی آ گیا تو وہ ملائکہ بھی تو چاہتے تھے کہ جو ہمارے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا خدا کرے کہ اس کا بھی دیدار ہو جائے. کہا دیکھو تم سب کی ڈیوٹی اوپر کی ہے، میں تم سب کو تو نیچے نہیں بھیجوں گا، اسی کو یہاں بلا لیتا ہوں تاکہ تم اس کا اچھی طرح دیدار کرو. ایک حکمت یہ بھی لکھی کہ اپنے محبوب کو امام الکل ثابت کرنا مقصود تھا. سارے نبیوں ملائکہ سب کا امام. ایک حکمت یہ بھی لکھی کفار مکہ کی پسپائی مقصود تھی کہ تم اس کو کتنا ستاؤ گے، کتنا نیچا دکھاؤ گے، تم اس کو نیچا کرتے جاؤ گے، ہم تو اس کو اوپر سے اوپر ہی اڑاتے چلے جائیں گے. نیز ایک حکمت محبوب کی دلداری بھی تھی کہ محمد ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ تم کو ستایا جا رہا ہے، جھٹلایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، آؤ ہم تم کو ایک ٹور کروا دیتے ہیں جس ٹور کی وجہ سے تمہاری تفریح بھی ہو جائے اور تم عجیب و غریب خزانوں کو دیکھ لو. اسی کو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. آگے پڑھو لنریہ من آیاتنا. یہ حکمت بھی ہے لنریہ من آیاتنا. ایک حکمت یہ بھی لکھی عیسائیوں کے زعم باطل کا توڑ بھی مقصود تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر چوتھے آسمان پر پہنچایا ہے تو محمد کو میں اس سے بھی اوپر لے کر جا سکتا ہوں، اس سے بھی اوپر لے کر جاتا ہوں. اور ایک حکمت لکھی مشاہدہ حق کروانے کے بعد حمد و ثنا میں ایک خاص قسم کا امتیاز پیدا کروانا تھا. اس لیے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، لیکن جب تجھ کو ہی خود دیکھ لوں گا، تیرے خزانوں کو دیکھ لوں گا تو میری حمد و ثنا میں بھی تو فرق پڑ جائے گا. خدا کے خزانوں کی سیر بھی مقصود تھی. جیسے بادشاہ اپنے دوست کو بلاتا ہے، مخصوص شخص کو بلا کر سب کچھ دکھاتا ہے، شفاعت میں آسانی بھی پیدا کروانی مقصود تھی. یہ بھی بڑی زبردست حکمت لکھی ایک مرتبہ میرے ساتھ بات کر لے تاکہ تجھ کو دوبارہ قیامت کے دن بات کرنے کی ہمت آ جائے. ایک مرتبہ میرے ساتھ بات کر لے، میرے یہاں کا پورا تیرا جو مقام ہے وہ دیکھ لے تاکہ قیامت کے دن تجھے میرے سامنے جو شفاعت کرنی ہے اس میں بھی آسانی مقصود تھی. رحمت خداوندی اس کا اظہار بھی تھا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اور جناب بازوں نے تو بڑی پتے کی بات لکھی زمین و آسمان کے مدارج کو برابر کرنا مقصود تھا. کیسے کہ اے زمین تو آسمان کے سامنے کبھی سر اٹھانے کی کوشش مت کرنا، اگر تجھے محمد کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے تو محمد کے قدموں کو عرش پر بھی تو ہم نے لگوا دیا اور آسمانوں کو بھی محمد علیہ الصلاۃ کے قدموں سے مشرف کر دیا تاکہ زمین و آسمان دونوں برابر سرابر ہو جائیں. اگر زمین یہ کہے کہ مجھ پر حضور کے صحابہ ہیں تو آسمان کہتا ہے مجھ پر چاند اور سورج ہے، جبھی تو صحابہ کو اصحابی کا نجوم کہا گیا. اگر آسمان کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت کا خزینہ ہے تو زمین کہتی ہے کہ مجھ پر خدا کی رحمت کا مدینہ ہے. ہاں
آسمان اگر یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت کا خزینہ ہے تو زمین کہتی ہے مجھ پر اللہ کی رحمت کا محبوب کی رحمت کا مدینہ ہے۔ اگر آسمان یہ کہتا ہے مجھ پر مقدس مقامات ہیں تو زمین کہتی ہے مجھ پر بھی تو طور ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، بیت المقدس ہے۔ تو یہ آسمان و زمین کے درجات میں برابری بھی لیلۃ المعراج کا سفر کروا کر مقصود تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے کروایا۔ اب ایک بحث آخری رہ جاتی ہے، پھر ہم اپنا معاملہ ختم کریں گے۔ شب معراج میں رؤیت باری ہوئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار شب معراج میں ہوا، یہ اختلاف ہے۔ اختلاف کا منشا ما کذب الفؤاد ما رآ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ وَلَقَدْ رَآهُ ضمیر کے مرجع میں اختلاف اس مسئلے کے اختلاف کا موجب اور ناشئ بنا۔ بعض لوگوں نے ہو ضمیر کا مرجع جبرائیل امین کو بنایا اور بعضوں نے ذات حق جل مجدہ کو بنایا۔ رآہ کی ضمیر کے مرجع کی تعیین میں اختلاف ہے۔ چنانچہ سنیے، جو لوگ رؤیت عین کے منکر ہیں وہ جبرائیل کو اس کا مرجع قرار دیتے ہیں، اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو مرجع قرار دیتے ہیں۔ منکرین رؤیت میں یعنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کا انکار کرنے والوں میں حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم ہیں، اور مثبتین میں بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابو ذر، حضرت عبداللہ ابن عباس، سیدنا عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، امام زہری، علامہ معمر، علامہ اشعری علیہم الرحمہ، سب مثبتین میں ہیں۔ اور حسن بصری تو حلفیہ کہتے تھے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا۔ لیکن یہ جو لوگ مثبتین ہیں نا، ان میں پھر خود آپس میں اختلاف ہے کہ وہ رأی القلب تھا یا رأی العین تھا، یعنی یہ رؤیت بالقلب تھی یا رؤیت بالعین تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دونوں طرح کی روایتیں مروی ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ وہ کہتے ہیں آنکھ سے دیکھا، ایک روایت میں آیا کہ دل سے دیکھا۔ مسلم شریف میں عبداللہ ابن عباس کی روایت آئے گی، رآ محمد ربہ بفؤادہ مرتین، کہ محمد علیہ السلام نے اپنے رب کو رؤیت قلبیہ کے ذریعے 2 مرتبہ دیکھا، اور ایک روایت میں بفؤادہ کے بجائے بقلبہ آیا۔ اور ابن مردویہ نے ایک روایت لکھی ہے ابن عباس کی، اس میں ابن عباس فرماتے ہیں لم یرہ بعینیہ انما رآہ بقلبہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے ابن عباس دونوں طرف کی بات کہتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے رؤیت عین کو نہیں مانا اور عائشہ نے رؤیت قلب کا انکار بھی نہیں کیا، ہو گیا معاملہ ختم۔ کہ جو لوگ مثبتین رؤیت ہیں وہ رؤیت بالعین کے مثبت نہیں ہیں، رؤیت بالقلب کے، اور جو منکر ہیں وہ رؤیت بالعین کے منکر ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ ارے بھائی بات دماغ میں اتر رہی ہے کہ ثابت کرنے والے کہتے ہیں دل سے دیکھا، اور انکار کرنے والے کہتے ہیں آنکھ سے نہیں دیکھا، مطلب دل سے دیکھا، اور جو کہتے ہیں دل سے دیکھا وہ کہتے ہیں مطلب آنکھ سے نہیں دیکھا۔ لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ ابن عباس کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، ان محمدا رآ ربہ مرتین، مرتن ببصرہ و مرتن بفؤادہ۔ گویا ابن عباس اس کے بھی قائل ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے جو عقائد کی بحث کرتے ہیں، علامہ تفتازانی، امام رازی، اور محدثین میں سے جلیل القدر حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی رؤیت قلبیہ کے قائل ہیں، اس لیے کہ حجابہ النور لو کشفہ لاحرقت صبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ۔ اب جو لوگ انکار رؤیت کرتے ہیں وہ ایسا کہتے ہیں، حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا تھا تو حضرت عائشہ نے وہ آیتیں پڑھ کر معذرت کر دی کہ لا تدرکہ الابصار وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا۔ جب یکلمہ اللہ کے باب میں آگے کی باتیں آ رہی ہیں تو ان یراہ کیسے ہو سکے گا؟ اور اس طریقے سے بھی کچھ لوگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، لگتا ایسا ہی ہے
کہ رویت قلبیہ فرمائی ہوگی لیکن رویت عینیہ بھی ہوئی ہو تو ادراک کی نفی ہے، رویت کی کہاں نفی؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ رویت اور ادراک میں فرق ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ تو ہے، اور لا تدرکہ الابصار میں ویسے بھی منطقی اعتبار سے کلام کرو گے تو الابصار کے الف لام کو استغراق کے لیے مان لو تو اب یہ قضیہ بن جائے گا سالبہ کلیہ، اور سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ ہے، لہذا تمام آنکھیں تو اس کو ادراک نہیں کر سکتی، پتہ چلا کچھ تو کر سکتی ہیں، معاملہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ مسئلہ وہ ہے جس میں زیادہ الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے ذریعے ہماری روحانیت کا عروج نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے ہمیں حق تعالی شانہ تقرب الہی نصیب فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و سفارش کا حقدار بنائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت